کرونا وائرس نے جہاں ہمیں اور دنیا کو بہت کچھ سکھایا ہے، وہاں مسلمانوں کو اس وبا سے ایک بہت اہم چیز جس کا اندازہ ہوا وہ ہے اسلامی تعلیمات کی افادیت، جامعیت. کہ اسلام نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ کتنے ہمارے لیے مفید ہیں، کتنے کارآمد ہیں. اور انسان جب کسی مشکل میں پھنستا ہے، کسی تکلیف میں آتا ہے، تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی شر سے خیر برآمد کر دیتے ہیں. اس وبا نے ہمارے ہاں جو نکاح اور شادی کو مشکل بنایا گیا ہے طرح طرح سے. نکاح، شادی، جہیز کے ہمارے ہاں جو جہیز کا جو رواج ہے، لڑکی کے گھر میں کھانا کھانے کا جو رواج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف رواج نہیں بلکہ لڑکے والوں کی طرف سے نہ جانے کس کس طرح کی ڈیمانڈز، کس کس طرح کے مطالبات کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے جو فضول خرچی کی جاتی ہے، جو اخراجات کیے جاتے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ حکومت نے بہت سی چیزوں کو محدود کیا، شادی ہالز بند کیے، بہت سی سماجی ایکٹیویٹیز پر پابندی لگی، تو بہت سی شادیاں اس دوران بھی ہوئی، بہت سے نکاح اس دوران بھی ہوئے اور ان کی زندگیاں بھی گزر رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب فضول خرچی کیے بغیر بھی شادی کی جا سکتی ہے. ان سب خرچوں سے بچ کر بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر چاہیں کہ ہم نکاح کو آسان کریں، نکاح کو پروموٹ کریں، شادی کو پروموٹ کریں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو، محال ہو، ہم نہ کر سکتے ہوں. آج اگر معاشرے میں کسی کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، بھائی ایک آپ کریں گے، ایک دوسرا ہوگا، ایک تیسرا ہوگا، ایک چوتھا ہوگا. اسی کا نام معاشرہ ہے. اگر معاشرے کا ہر فرد یہ کہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے. ہم نے یہ کرونا وائرس سے یہ میسج، یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم ہو. ہمارے یہاں جس طرح فحاشی عریانی عام ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، یوٹیوب ہو یا اور جتنے ذرائع ہیں، ٹک ٹاک ہیں، اس پر جس قسم کی بیہودہ ویڈیوز، جو بیہودہ مواد شیئر کیا جا رہا ہے، ہمارا بچہ اس سے واقف ہے، بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہمارا نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں کوئی یہ کہہ سکے کہ میرا بچہ یا بچی اس سے محفوظ ہے. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ انسان کے دل میں ہوس پرستی پیدا ہوتی ہے، خواہش پرستی پیدا ہوتی ہے. وہ ناجائز راستے اختیار کرتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بہت سے ناجائز راستے مل جاتے ہیں، بہت سے ناجائز راستے اس کو آسانی سے مل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی لڑکا یا لڑکی گھر میں نکاح کی بات کریں تو ہمارے ایک ادھم مچا دیا جاتا ہے، ایک شور مچا دیا جاتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تم نے کمایا کیا ہے، ابھی تمہاری تنخواہ کیا ہے. کسی کے ہاں رشتہ بھیجیں تو وہ کہتا ہے بچہ کماتا کتنا ہے، اس کی تنخواہ جب اتنی ہو جائے گی تو ہم بچی کا رشتہ دیں گے. نہ جانے کس کس قسم کی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں. ایک مسلمان معاشرے کا بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مجموع، یہ طرز عمل، یہ رویہ کسی بھی طرح اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. ہمیں ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بساط کی حد تک نکاح کو آسان کریں، اور دوسرا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نکاح کے اخراجات کو کم سے کم کریں. اور اس میں بھی بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں پر بھی عائد ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے. وہ کوشش کریں کہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک غریب فرد اپنے معاشرے کے ایک امیر فرد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ جب امیر کی بیٹی کو دیکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے کیا گیا ہے، تو غریب یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا تو شاید میری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہوگی، شاید اس کا شوہر اس کو گھر میں نہیں چھوڑے گا، شاید اس کا شوہر یا اس کی ساس اس کو تانے دے گی. لیکن ہمارے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ اگر ہمت کر کے یہ قدم اٹھائیں اور لوگوں کو یہ میسج دیں کہ بھائی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سادگی اپنا رہے ہیں، تو شاید غریب کو یہ طرز عمل اپنانے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. www.darsequran.com